سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ معاہدے کے تحت پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں مددگار ہوں گی۔ کسی دوسرے ملک نے چاہا تو اسے بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کے مثبت اثرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1,58,707 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ضلع اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ مریم نواز نے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں وزارتی ٹیم نے امدادی سامان اپنی نگرانی میں تقسیم کرایا۔ بیٹ ملا والی اور عظمت پور میں فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی مکمل۔ متاثرین کو خشک راشن اور صاف پانی کی فراہمی، مویشیوں کے لیے ونڈا اور چارہ بھی دیا گیا۔ پاک سعودی عرب تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم لندن میں موجود۔ اوورسیز کمیونٹی اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، فتح تارڑ، ڈان چودھری اور دیگر اہم شخصیات بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیے جانے پر افسوس کا اظہار۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں روزانہ درجنوں فلسطینی شہید کیے جا رہے ہیں، بھوک سے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ بلدیہ میں ٹرالر نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، 4 افراد زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ ایرانی چابہار بندرگاہ پر عائد پابندیوں سے بھارت کو حاصل استثنا ختم۔ امریکہ نے بھارت کو ایرانی پورٹ پر کام کرنے کی اجازت واپس لے لی۔ امریکی فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ ہوگا۔ امریکی پابندی سے بندرگاہ اور ریل لنک منصوبوں پر بھارت کے اربوں ڈالر داؤ پر لگنے کا امکان ہے۔ بھارتی کمپنیز کو مالیاتی اور سامان کی ترسیل کے حوالے سے مشکلات ہوں گی۔ امریکہ نے بعض بھارتی بزنس ایگزیکٹوز کے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت پاکستان عالمی تنہائی سے باہر نکل آیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ امریکہ اور بھارت میں دوریاں بڑھنے لگی۔ امریکہ نے بعض بھارتی بزنس ایگزیکٹوز کے ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکہ نے بعض بھارتی بزنس ایگزیکٹوز کی ویزا درخواستیں بھی منسوخ کر دی۔ بھارتی بزنس ایگزیکٹوز کی فیملیز کے ویزے اور درخواستیں بھی منسوخ کر دی گئی۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ادویات کی سمگلنگ میں ملوث افراد کے ویزے منسوخ کیے۔ امریکہ نے افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بگرام ایئر بیس افغانستان، چین اور ایران پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چین کی جوہری سائٹ بگرام ایئر بیس سے صرف 1 گھنٹہ دور ہیں۔ طالبان سے معاملات طے کر کے ایئر بیس واپس لینے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ طالبان پر بین الاقوامی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ اور برطانیہ میں تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔
ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर बोले कि गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, यरगमानियों को रिहा किया जाना चाहिए। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिल जीत लिया। शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। कहते हैं सऊदी शाही फ़ज़ाइया के तैयारों से बालियाना इस्तकबाल हैरान कुन था। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाकू चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा कि मुलाकात नहायत खुशगवार और मुफीद रही। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग पर बात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताबद एक सफ में है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू ज़ुबान में ट्वीट। आला सऊदी ओहदेदार की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि मुआहिदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। मुआहिदा दरीना ताउन का आगाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान सरजमीन मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। दोनों ममालिक में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल ने मुआहिदे में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहिदे के मुताबिक दोनों मुल्क हर खतरे से मिलकर निपटेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। मुज़ाकरात के शुरका की तस्वीर जारी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में पाकिस्तानी परचमों की बहार। मौलाना फजलुर रहमान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। JUI सरबराह का कराची में मिलियन मार्च से खिताब। कहा कि इस्लामी मुल्कों की एक मुश्तरका कुव्वत होनी चाहिए। पाक सऊदी मुआहिदा मुस्लिम दुनिया का ब्लॉक बनने की जानिब अहम कदम है। इस्लामी ब्लॉक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान क़यादत का अहल है। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई माहिदे से खित्ते में नई हलचल। भारत परेशानी का शिकार। मोदी सरकार को मरोड़ उठने लगे। हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। देख रहे हैं कि ये माहिदा हमारी कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर किस तरह असरअंदाज होगा। कीमोथेरेपी न सर्जरी, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। म्यू हस्पताल में पहले सरकारी कोआगुलेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तख्ती की नकाब कुशाई की। मरियम नवाज का सर्जिकल वार्ड में कोआगुलेशन मशीन का मुआयना। सेहतयाब होने वाले 5 पहले मरीजों से मुलाकात। जिगर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर से सेहतयाब हुए। वज़ीर आला का मजीद 5 मशीनें मंगवाने का हुक्म। दरियाई सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर आब आ गई। कोठी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल। सिजावल के करीब दरियाई सिंध में 3 लाख क्यूसिक के करीब सैलाबी रैला गुजर रहा है। कंडियारों के करीब मुतादिद जमींदारा बंद टूट गई। कई देहात और सड़कें ज़ेर आब। मुल्तान में सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में हर शय मलिया मेट, हज़ारों अफराद बेघर। बस्ती पीपलवाला में सैलाब के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर उरुमची में वाक़ सिंकियोंग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर मुख्तार सिफू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और इदारे के तालीमी और इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी ज़ुबान और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों पर कारवार। खुजदार में फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फिटनॉल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب ایکشن پر فورسز کی تعریف کی، کہا پوری قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغانستان ایشیا کپ سے باہر، سری لنکا نے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ کوشال مینڈس نے 74 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر 4 میں پہنچ گئے۔ سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بھارت اتوار کو پھر سامنے ہوں گے۔ کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں بھارت کے خلاف سپر 4 کے میچ کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ کھیل کو صرف کھیل سمجھا، شاہین آفریدی کو میچ ونر قرار دیا۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے باہر، جیولن تھرو کے فائنل میں ارشد ندیم کی 4 تھروز میں سے 2 ضائع ہو گئی۔ پہلی تھرو 82.87 میٹر تک پھینکی۔ ارشد ندیم کے باہر ہونے پر مداحوں کو دھچکا لگا۔ والکوٹ نے چیمپئن شپ جیت لی، 88.12 میٹر کی تھرو پھینکی۔ غزہ پر قبضے کے ناپاک عزائم، اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا، کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ غزہ کی تقسیم کا منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ اور سری لنکن کرکٹر دنیت ویلالاگے کے والد چل بسے۔ افغانستان کے خلاف میچ کے اختتام پر ٹیم مینیجر نے دنیت ویلالاگے کو والد کے انتقال کی خبر دی۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی، عارف والا میں ہر طرف تباہی کی داستانیں، قبولہ شریف کے بیشتر دیہات کا زمینی راستہ تاحال بحال نہیں ہو سکا، گھر واپس جانے والے سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات۔ بہاولپور کے علاقے نوشہرہ جدید میں سیلاب سے کئی بستیاں اجڑ گئی، لودھرا میں بستیاں تباہ، زمینی راستے منقطع۔